سب سے پہلے تو میں دو چیزوں کی آپ کو وضاحت کرتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ آج اگر آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس دیکھیں تو جو ان کا غم اور غصہ تھا، جس طرح وہ چیخ رہی تھی، جس طرح وہ چلا رہی تھی، سب سے پہلے تو ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ان کے تمام ظلم اور جبر کو، ان کی تمام سازشوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ووٹ کی طاقت سے ناکام بنایا۔ اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ بات جس سے انہوں نے شروع کی اپنی پریس کانفرنس وہ ہے حلقہ 49، جہاں سے میرے والد میجر طاہر صادق صاحب جو ہے وہ 65,000 کی لیڈ سے وہ سیٹ جیت چکے ہیں۔ اب وہ جو بات کہہ رہی تھی یا تو انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا یا انہیں سمجھ نہیں تھی۔ جو کمشنر صاحب نے بات کی ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 70 ہزار کی لیڈ سے جو لوگ جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہروایا ہے۔ تو میرے والد 65,000 کی لیڈ سے حلقہ NA 49 سے جیت چکے تھے۔ آپ نے جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں شیخ آفتاب صاحب، وہ 9,500 کی سے ان کو جتوایا گیا۔ تو اس 9,500 پلس 75,000 ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ 75,000 ووٹس کا فراڈ اور گھپلا ہوا ہے۔ تو پہلی تو یہ کلیریفیکیشن ہوگی۔ دوسری انہوں نے جو بات کہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 3 دن انتظار کرتا رہا کہ لوگ ہمارے پاس اپنی شکایات لے کر آئیں۔ تو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ہم 2 دفعہ الیکشن کمیشن میں گئے، الیکشن کمیشن کا آرڈر میرے پاس موجود ہے۔ جو پہلا ان کا آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ RO کے پاس آپ جائیں اور 45 کے مطابق جو فارم 47 ہے وہ ہماری غیر موجودگی میں یا میرے الیکشن ایجنٹ کی غیر موجودگی میں وہ فارم جو ہے وہ ایشو ہے۔ ہم وہ لے کے RO کے آفس گئے، الیکشن کمیشن کا آرڈر، جب ہم وہ لے کے RO آفس گئے تو RO صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ غائب تھے، وہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملے، RO کے آفس میں تالے لگے ہوئے تھے۔ ہم دوبارہ واپس گئے نیکسٹ ڈے الیکشن کمیشن دوبارہ، وہاں سے انہوں نے ہمیں دوبارہ یہ آرڈر دیا کہ اب آپ DRO کے پاس جائیں، اور DRO صاحب کو پابند کیا کہ آپ فارم 45 کے مطابق ان کو بٹھا کے فارم 47 شائع کریں۔ جب ہم دوبارہ DRO صاحب کے پاس گئے تو وہ بھی غائب تھے، دفتر میں تالے لگے ہوئے تھے۔ اب ہم تیسری دفعہ دوبارہ الیکشن کمیشن آج گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ کے ROs اور آپ کے DROs آپ کی بات آپ کے آرڈر کو ماننے کے لیے کیا رہے ہیں تو یہ کیا الیکشن ہے؟ اس کے بعد تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کی، یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ نے کہا کہ کمشنر صاحب سے کون مل رہا تھا، کون فون پہ باتیں کر رہا تھا، کیا وہ کھا رہے تھے، کیا وہ پی رہے تھے، کب وہ سوتے تھے، کب وہ اٹھتے تھے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو اگر آپ کے بقول وہ الزام ہے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو آپ بلائیں۔ اس میں بہت سادہ سا فارمولہ ہے، اس میں کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا الزام ہے، تمام کینڈیڈیٹس جتنے بھی پنڈی ڈویژن کے ہیں آپ ان کو کسی بھی جگہ بلا لیں، میڈیا کے تمام نمائندگان کو بلا لیں، ہم اپنے فارم 45 لے جائیں گے۔ آپ DROs کو پابند کریں، ROs کو پابند کریں پنڈی ڈویژن کے، وہ تمام لوگ وہاں پہ آ جائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے۔ اس میں ہمیں اس کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایشو کو کہ کون ان سے مل رہا تھا، کیا وہ کھا رہے تھے، کیا وہ پی رہے تھے۔ اس کا سادہ سا اور سمپل سا سلوشن ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اگر ساری چیزیں چاہتے ہیں اور اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہمارے تمام فارم 45 موجود ہیں، آپ جو جگہ سلیکٹ کریں گے وہاں ہم آ جائیں گے اور تمام ROs اور DROs آ جائیں اور اس چیز کا جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تھینک یو۔ میں نے بات کرنی ہے بیٹی، ادھر آ جائیں گی۔ میں میجر ریٹائرڈ لطاسب سدی، NA 51 مری کوٹلی سدیاں کوٹا کلر، 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے حلقہ۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، جیسے بزرگوں نے بتایا کہ اس چٹھا صاحب کا، لیاقت چٹھا جو ہیں کمشنر، ان کا ضمیر جاگ اٹھا اور انہوں نے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سامنے کر دیا جو کہ ہم سے چھپا کے اس کے اوپر بہت بڑی واردات ہو رہی تھی۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی نیک نیتی ہے، اس کا مخلص پن ہے، اس کا اس ملک اور قوم کے ساتھ لگاؤ ہے، جس کی بنا پہ
اس نے گولیاں کھائیں, اس کو جیل میں ڈالا, سارا سلسلہ کیا, لیکن وہ بندہ جو ہے وہ اس نے ہار نہیں مانی, حقیقی آزادی سے وہ پیچھے نہیں ہٹا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کمشنر لیول کا بندہ اٹھ کے وہ گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہوا ہے. یہ آپ سب نے لوگوں نے ووٹ ڈالی ہوگی. میں عمران خان کی طرف سے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس جوش سے, جس جذبے سے, جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس دفعہ ووٹ ڈال کے ان کا تیا پانچا کر دیا, اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میری 77 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ الیکشن, جس کسی بزرگوں نے بتایا کہ اتنے ریگڈ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے کیے جاتے ہیں. اس طریقے سے آج دن تک یہ معاملہ نہیں کیا گیا. اس ریگنگ میں بہت ساری چیزیں انوالو تھیں. میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو وہ آپ کا اور ٹائم ضائع ہوگا. بات صرف اتنی سی ہے, جیسے بیٹی نے بتایا کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں, اوریجنل موجود ہیں, جن کے اوپر اس پریزائڈنگ آفیسر کے, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے سائن انگوٹھے موجود ہیں. وہاں پہ جو ایجنٹ ہمارے بیٹھے تھے ان کے سائن موجود ہیں, اوریجنل ہمارے پاس موجود ہیں. ہم وہ لے کے آتے ہیں. ہم سب کی, یہ جتنے بھی یہاں ہیں, وہ MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں یا MPA کے ہیں, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس فارم 45 کے مطابق ہمارا رزلٹ جو ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے. یہی ہمارا حق بنتا ہے اور یہی اس کے فرائض میں شامل ہے کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے اس حلف کی وہ پاسداری نہیں کر رہے. انہوں نے RO آفس کو سیل کر کے, بند کر کے, اندر اپنی مرضی کے رزلٹ بنانے کی جو کوشش کی ہے. میں نے تو اپنے RO کے خلاف میں FIR کٹوانے کے لیے چلا گیا, 2 جگہوں سے وہ ہو کے نہیں ہوئی, تو پھر میں جو ہے نا وہ 22A کے تحت گیا. معاملہ ان پروسیس ہے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گا. میں بھی فوجی آدمی ہوں, لیکن یہ معاملہ جو ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹوٹلی غلط ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہ عوام کا پیسہ لوٹتے رہے, آج انہوں نے عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے. نہیں لوٹنے دیں گے ہم اس کو, انشاءاللہ کسی صورت میں نہیں لوٹنے دیں گے. اور یہ کمشنر صاحب نے جو بات کہی ہے یہ 100% ٹھیک ہے. کمشنر کے نیچے DC DRO ہے, اس کے بعد ROs جو ہیں وہ اس کے انڈر کمانڈ ہیں. وہ جا کے اگر اٹک میں جو ہے نا وہ پولنگ اسٹیشن کو وزٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ نیچے ان لوگوں کو آرڈر دے کہ آپ صحیح کام کریں. اس نے جب یہ آرڈر نہیں دیا اور وہ کام ہوتا رہا تو آخر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور وہ بول پڑا. جب وہ بول پڑا تو اس کے مطابق ابھی اس معاملے کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. جیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ منڈے کو جو ہے ہم الیکشن کمشنر آفس جائیں گے, اگر وہ بات مان گے تو ٹھیک, اگر نہ مانے تو ہم آخری حد تک جائیں گے اور اپنا حق جو ہے وہ لے کے رہیں گے.